بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیے، پورے تو سنیے کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن اس کو ضرور سنیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، کیونکہ شان مصطفیٰ جاننا ضروری ہے۔ اور یہ شان مصطفیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے میں نے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ میں ایک آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے۔ اور جب آپ اے عیسیٰ نے مٹی سے پرندے کی صورت میرے حکم سے بنائی، پھر اس میں پھونک مارا، میرے حکم سے اڑنے لگی، اور تو انسان اندھے جو اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیا، اور جب مردوں کو جو زندہ کیا وہ میرے حکم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ، جو معجزات آپ نے دکھائے ہیں نا وہ سب میرے حکم سے ہوئے ہیں، لیکن جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معجزات دکھائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 22 پارہ نمبر 22 آیت نمبر 45 اور 46 میں فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ کی طرف سے اس کے ان سے بلاتے اور چمکا دینے والا آفتاب چمکا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یہی آیت اس طرح کی سورہ فتح میں موجود ہے، آیت نمبر 8 ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پھر دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ بھی پھر دوسری آیت، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 3 آیت کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں جب بھیجا تو اختیارات دے کر بھیجا۔ اس لیے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا استعمال تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے ہمارے حکم سے وہ معجزات دکھائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان کو سارے اختیارات دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بھی سمجھ آئے گی۔ جو معجزات ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ چند معجزات ہیں، اس پہ غور کریں ذرا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا تو چاند جڑ گیا، سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپس ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ انگلیاں مبارک سے پانی پھوٹنا اور 300 افراد کا وضو کر لینا، کنویں میں کلی کر دینا تو کنواں پانی سے بھر جائے، چند آدمیوں کا کھانا 70 سے 80 آدمیوں کو کھلا دینا، بادل کو اشارہ کرنا بارش کا برس جانا، 10 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کو صحابہ کا اجمعین کو کھلا دینا، باغ میں چہل قدمی کرنا تو کھجور میں اضافہ ہو جاتا، درخت کو بلائیں تو درخت زمین چیرتا ہوا آ جائے، سوکھی بکری پہ ہاتھ پھیریں تو سوکھی بکری میں تر و تازہ ہو جائے اور دودھ ہی دودھ ہو جائے، پسند کا قبلہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ پسند کا قبلہ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ شاید ہی کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر۔ اب سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ نساء میں فرما رہے
اب یہ بتائیے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا وہ اللہ کا حکم مانا. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. سورہ انفال میں آیات میں فرماتا ہے تاکہ پھر دوسری آیت میں فرماتا ہے تاکہ اے لوگوں تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو اور تمہاری بیعت کرتے وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کرو. اور جو یہ ہاتھ آیا نا جو بیعت کا یہ نبی کا ہاتھ نہیں سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک سورہ الحجرات میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کے سامنے چلاتے ہو, کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہوئی. دیکھیے یہاں پہ بھی تعظیم اور توقیر کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کہہ رہا ہے اپنے نبی سے جو ہے نا زور کر نہ چلاؤ, تعظیم و توقیر کرو. اگر تم نہیں کرو گے نا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اعمال کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تمام اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے اے محبوب وہ خاک جو آپ نے پھینکی, جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. یہ دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مٹی جو آپ نے نہیں پھینکی وہ ہمارے ہاتھ تھے, ہمارے ہاتھوں سے پھینکی. اور پھر اس کے بعد سورہ انفال میں ایک اور آیت میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ حاضر ہو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں تو تمہیں بخشے گی. اس آیت میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. ایک صحابی ہیں جو نماز کی حالت میں تھے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دی, انہوں نے نماز ختم کر کے ان کے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا اس لیے تاخیر ہوئی. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ انفال کی آیت آپ کو نہیں معلوم؟ یعنی یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ان کو بیان فرمائی اور کہا کہ جب نبی اور اللہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں تو نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے. یہ شان مصطفیٰ ہے. پھر سورہ حجرات میں فرماتے ہیں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم عمرو کا, یعنی آپ کی جان کی قسم فرمائیے اس میں. پھر اس میں فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ آپ مشقت فرمائے. سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت اترتی تو وہ اس کو دہراتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آیت اس لیے نہیں اتاری, قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت کریں, آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا. یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ مالک ہے, یعنی ہمارے جان سے زیادہ مالک ہے, ہماری جان سے مالک ہے, ہماری جان کے قریب ہے. سورہ احزاب میں 12 نمبر میں فرماتا ہے آیت نمبر 6 ہے اس میں, اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی, خوشی دینے اور ڈر سنانے والے, لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. سورہ سبا میں فرمایا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد سورہ مزمل میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل اے جھرمٹ مارنے والے. پھر المدثر میں فرماتا ہے اے بالوں پوش یعنی چادر اوڑھنے والے. اس کے بعد سورہ اصل میں فرماتا ہے ولس اس زمانے محبوب کی قسم. پھر اس کے بعد سورہ نجم میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. سورہ کوثر میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور نبی غیب بتانے والے بخیل نہیں. سورہ تکویر میں فرماتا ہے یعنی کہ نبی کو جو کہتے ہیں نا غیب کا علم نہیں, اس میں کہتے ہیں کہ بخیل نہیں ہے, وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوائڈ کرتے تھے کہ غیب کی باتیں نہ پوچھی جائیں. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب آپ جس شہر میں تشریف فرمائیں, یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم فرمائیں جہاں پہ تشریف فرما ہو گئے, وہ شہر کتنا مبارک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم فرمائے. سورہ بلد میں فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ بلد میں فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یعنی آپ کے والد کی اور آپ کی قسم فرما رہے ہیں اس میں سورہ. اور پھر اس کے بعد سورہ نشر میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک کیا آپ
کا سینہ مبارک ہم نے کشادہ نہیں کیا؟ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے ابھی مبارک پھیر دیں، پھر مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جب کہیں بھی ہو اپنا منہ اس طرف کر لیں۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں آپ چاہیں گے آپ کا قبلہ وہی کر دیں گے، یعنی میں اپنا گھر بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنا گھر بنا دوں گا، یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ اللہ کا گھر تھا، تو اللہ تعالیٰ ساری اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ وہ قبلہ ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے نبی کو فرما رہے کہ آپ جہاں چاہیں گے وہ قبلہ ہو جائے گا، اور پھر حکم بھی آ گیا نماز کی حالت میں کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیں، اور جہاں بھی مسلمان ہیں وہ قبلہ چینج کر لیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور قبلہ چینج ہو گیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سورہ بقرہ میں میں آیت کی ترجمہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آپ فرما دیجئے حکم مانو اللہ اور رسول کا، اگر منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آنے کا کافر۔ یہ سورہ آل عمران۔ پھر سورہ نساء میں فرماتا ہے اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور جو کو تم سے حکومت کرنے والے ہیں تو ان کا، اگر تم میں سے کسی کا بات کے جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع فرما لیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے آگے اس کو جب آپ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول سے رجوع کر لیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ پھر اس میں فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب کے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں تو اللہ رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور مہربان ہوگا۔ یہ دیکھیں اس آیت میں سورہ نساء کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، یعنی کوئی گناہ کر لیں تو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے یہ شفاعت کریں گے اور اللہ ضرور ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر آگے پھر فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف ایک نور یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو آپ کے پاس ہمارے نبی کو نور سے تشبیہ دی۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء میں فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس میں جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائے اپنے دلوں میں اس میں رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں یا جین و جان سے مان لیں، جو بھی حکم کریں گے وہ جین و جان سے مان لیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں تو کیسی ہوگی جب ہر امت سے گواہ لائے، اور محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو تمام امت کا گواہ بنا دیا۔ کون سی امت؟ چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی انبیاء کرام کی امت ہو یا بعد میں آئی ہوئی امت ہو، وہ تمام کی تمام امت کے گواہ ہیں۔ گواہ ہونے کا مطلب کیا؟ حاضر ناظر ہیں۔ کب سے ناظر ہیں؟ آدم علیہ السلام سے پہلے سے حاضر ناظر ہیں اور ابھی بھی حاضر ناظر ہیں۔ یہ آیت ان کے حاضر ہونے کی کے متعلق بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو گواہ بنا، یعنی کہ ان کو گواہ بنا دیا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جن کے سامنے واقعہ پیش ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جن پر تمہارا مشقت پڑھنا گراں ہو، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہو اور مومنوں کی پر نہایت شفقت کرنے والے ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی اور رحیم بھی فرمایا۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے وہ ہمارے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ الم نشر میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ چند شان ہے جو یہاں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار دے کر بھیجا، اور پھر فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والوں کو بدعت اور شرک کہیں، اور خود بھی نہ ذکر نہ کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے والوں کو بدعتی و مشرک بھی کہیں، اور پھر راستے میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مخالفت کرتے ہیں۔ قبر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شکل دکھائیں گے؟ وہاں عیسائی جو 72 فرقے، سارے فرقے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن مناتے ہیں، وہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، آتا ویسے اختلاف ہے ان میں، لیکن اس دن کو کوئی اختلاف نہیں کرتے، سارے 25 دسمبر کو، جبکہ کسی کو نہیں پتا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن سارے اتفاق کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے، اور اسی دن کو وہ کرسمس مناتے ہیں، ان کے پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، اور دیکھیں کہ ساری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا جاتا ہے، اور کبھی کوئی گستاخی نہیں کرتا، اور چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کا دن کرسمس منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں مناتے، بلکہ اس کی پیدائش کی تاریخ کی مخالفت کرتے ہیں، پھر جو منا رہا ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں۔ مسلمانوں کو انہی باتوں سے گستاخی مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی مخالفت کرتا ہے تو غیر مسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ غیر مسلم، وہ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ گستاخی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی، یعنی کہ تمام خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ایک حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، مجھے میرا پروردگار رات کو کھلا پلا دیتا ہے، یعنی رات کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہوں، میں رات کو کھلا پلا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ضرور ہے لیکن بانٹتا میں ہی ہوں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں اوصاف کی صورت میں، نعت کی صورت میں اور ہجرت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ شان مصطفیٰ، اس شان کو کی سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شان مصطفیٰ دکھا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے اس میں ایک بیان میں بتایا تھا کہ وہ اپنے متعلق اپنی تعریف اپنے متعلق میں سب بہترین سے بہترین ہوں، بہترین قرن میں پیدا ہوا ہوں، بہترین اس قریش کے اندر پیدا ہوا ہوں، ہر چیز ان کی بہترین، اپنے متعلق وہ بہترین کر رہے ہیں، سب سے افضل ہے، سب امام الانبیاء ہیں، اور ان کی شان کے متعلق کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبر میں جا کے کیا دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو شکل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کیا شکل دکھائیں گے؟ وہاں پہ یہی کہیں گے کہ آپ حاضر ناظر نعوذ باللہ حاضر واضح نظر نہیں ہے۔ وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے آپ کا معراج جو ہے وہ خواب میں تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، کرتا رہا ہوں میں سارا زندگی، کیا شکل دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، جس کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو سمجھ عطا فرما، ہمیں گستاخی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے پہ کرم فرما دے، ہم نے جو بیان دیا ہے، جو سنا ہے اور جو بیان دیا ہے اس کو اپنی ذات پاک میں قبول فرما دے، ہمیں ان کے راہ سے بچا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راہ سے بچا تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد فی عدد کل ذرۃ میں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔